چپ کر جاؤ، خدا کے لیے چپ کر جاؤ۔ وہ آج پھر کانوں پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے چلا رہی تھی۔ اور بیٹا کیا ہوا؟ ساجدہ بیگم و خالد صاحب بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے۔ میں نے کہا چپ ہو جاؤ، مت بلاؤ مجھے، چپ ہو جاؤ۔ آواز تھی یا کوئی سر وہ نہیں جانتی تھی، بس اتنا جانتی تھی کہ یہ آواز نہ اسے جینے دیتی ہے نہ مرنے دیتی ہے۔ آواز آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی التجائیں بھی۔ وہاں موجود اس کے بہن بھائی ماں باپ میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے یا وہ کسے چپ ہونے کا کہتی ہے۔ وہ بھی اتنے ہی بے بس تھے جتنی وہ خود۔ آہستہ آہستہ آواز کم ہوتی ہوتی ختم ہو گئی اور ساتھ ہی وہ ہوش و حس سے بیگانہ بھی۔ ہاؤ کیا کرتی ہو فاری، ڈرا دیا مجھے۔ ہاں جب آپ ہر وقت اپنی دنیا میں کھوئی رہو گی تو ایسے ہی ڈراتی رہوں گی میں۔ میری کون سی دنیا؟ حوریہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہی آپ کے خیالوں کی دنیا، فاریہ نے بیزاری سے کہا۔ اور اس کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ آپ ہی ماما باہر بلا رہی ہیں، اس کے چھوٹے بھائی زین نے آ کر پیغام دیا جو بس عمر میں چھوٹا تھا۔ حوریہ میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ ماما نے دیکھتے ہی سوال کیا۔ مر گئے، حور نے ہٹلر آنٹی کو دیکھتے ہوئے کہا جن کے گھر آج صبح ہی پٹاخہ پھینکا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، حور نے شہد سے بھی میٹھے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام آنٹی، ہٹلر نے بیزار لہجے میں جواب دیا۔ حور میں کچھ پوچھ رہی ہوں، ماما نے گھورتے ہوئے کہا۔ جی؟ کمال معصومیت سے پوچھا گیا۔ آنٹی کے گھر پٹاخہ تم نے پھینکا؟ ماما اس کی معصومیت پہ غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے ہر دن کوئی نہ کوئی شکایت لے کر آ جاتا۔ نہیں ماما، اب تو جانتی مجھے تو پٹاخوں سے کتنا ڈر لگتا ہے، معصومیت کی انتہا کر دی۔ ماما نے اسے ایسے دیکھا جیسے یقین کر رہی ہوں کہ اتنی معصوم انہی کی بیٹی ہے نا۔ یار گاڑی کی سپیڈ تھوڑی کر لے، تیری مہربانی، میرا کیا قصور جو تیرے ساتھ آ گیا؟ اسد نے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی۔ کیوں تجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہم ہسپتال نہ پہنچ جائیں؟ احد نے مذاق اڑانے والے انداز میں پوچھا۔ ہسپتال نہیں میرے بھائی، جس سپیڈ سے ہم لوگ جا رہے ہیں سیدھا اوپر ہی جائیں گے، اسد نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تجھے موت سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ احد نے تعجب سے پوچھا۔ موت سے ڈر کس کو نہیں لگتا؟ اسد نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے نہیں لگتا، احد نے کمال بے نیازی سے جواب دیا۔ شیخی بگاڑنا کوئی تجھ سے سیکھے، اسد نے مذاق اڑانے والے انداز میں لقمہ دیا۔ احد نے مسکراتے ہوئے اسد کی آنکھوں میں دیکھا اور گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ اسد نے ایسے احد کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو ڈر لگتا ہے نا۔ احد نے چلتی گاڑی کا دروازہ کھول کے اسد کو دھکا دیا اور خود گاڑی کی فل سپیڈ کر کے ہینڈ بریک کھینچ دی۔ گاڑی نے پلٹا کھایا اور اسد کی آنکھوں کے سامنے دور تک پلٹا کھاتی گئی۔ اب بھی تم کب باز آؤ گی؟ فاریہ نے ماما کے خراب موڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا کیا؟ حور نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ تم بھی جانتی کیا کیا تم نے، تم کیوں نہیں باہر نکل آتی اس بچپنے سے؟ فاریہ کو چڑ ہوتی تھی اس کے انجان بننے سے۔ جب سے ہٹلر آنٹی گئی تھی ماما سب پر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ حور کو کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ وہ کسی کی نہیں سنتی تھی، اور کیوں نہیں سنتی تھی یہ بس ماما اور حور ہی جانتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا بیٹا کیسا ہے؟ میر احمد نے ڈاکٹر کو آئی سی یو سے باہر آتے ہوئے دیکھ کے پوچھا۔ خطرے سے باہر ہے، اب جلدی ہی روم میں شفٹ کر دیں گے، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ جواب دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ میر احمد نے اپنی بیوی ماریہ کی طرف دیکھا جو اسد سے اس کا حال پوچھ رہی تھی۔ جی خالہ میں ٹھیک ہوں۔ اسد کو بھی چوٹیں لگی تھیں پر کوئی بھی سخت نوعیت کی نہیں تھی۔ میر احمد اب تک حیران تھے کہ ان کے اکلوتے بیٹے نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے۔ اسد نے ہی ایمبولینس منگوائی تھی اور میر صاحب کو فون کر کے ہسپتال آنے کو بولا تھا۔ اگلے ہفتے تم لوگوں کے پاپا آ رہے ہیں، ساجدہ بیگم نے حوریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ فاریہ اور زین نے تو بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا جبکہ حوریہ کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ تھی جو صرف ساجدہ بیگم سمجھ سکتی تھیں۔ حور ادھر آؤ، وہ کچن کے پاس سے گزر رہی تھی جب ساجدہ بیگم نے آواز دی۔ جی امی، وہ جانتی تھی کہ امی نے کیا کہنا ہے، پھر بھی وہ چاہ کے بھی نظر انداز نہیں کر پائی۔ اپنے پاپا کے ساتھ اس بار اپنا رویہ ٹھیک رکھنا، پہلے بھی وہ کافی دل برداشتہ ہو کر واپس گئے تھے، اس بار تو وہ ہمیشہ کے لیے آ رہے ہیں، اب تو ٹھیک ہو جاؤ۔ حور نے پھر سے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھا اور چلی گئی۔ جب محرومی سے ملی تھی وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم نے ایسے کیوں کیا؟ اسے گھر آئے ہفتہ ہو چکا تھا، تب سے میر احمد نے یا ماریہ بیگم نے اسے کچھ نہیں پوچھا تھا، پر آج جب وہ اپنے پاؤں پہ چل رہا تھا تو انہوں نے احد سے پوچھا۔ اسد کے چیلنج کی وجہ سے احد کا انداز بالکل نارمل تھا۔ اس نے تمہیں چیلنج نہیں کیا تھا، بس کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا کہ میں ڈرتا ہوں موت سے، اور جب کوئی مجھے چیلنج کرتا ہے تو میں وہ کام کر کے دکھاتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ احد ہارنا سیکھو، اس سے پہلے کہ خدا تمہیں بار بار ہرا کے تمہیں عادت ڈالے، میں چاہتا ہوں تم خود ہارنا سیکھ جاؤ۔ آپ مجھے بد دعا دے رہے ہیں؟ احد نے صدمے سے میر احمد کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، کیونکہ جو کام تم خود نہیں کرو گے وہ خدا تم سے کروائے گا،
کیونکہ اسے پسند نہیں کہ اس کا بندہ مسلسل جیت کے نشے میں چور ہو کے خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگے۔ میر صاحب نے اس بار تلخ لہجے میں کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا جان سے پیارا اور اکلوتا بیٹا جیتے جیتے اپنا سب کچھ ہار جائے۔ اچھا اب بس بھی کریں، آؤ بیٹا کھانا کھا لو۔ ماریہ بیگم نے ماحول کو نارمل کرنا چاہا۔ نہیں بھوک نہیں، اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور میر صاحب بھی فیکٹری کے لیے نکل گئی۔ پیچھے سے ماریہ بیگم اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے دعا کرنے لگیں۔